آخری روایت حضرت امام بخاری چھٹی روایت جو کتاب صلاۃ التراویح کی آخری روایت ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لا رہے ہیں. فضیلت معلوم ہو گئی نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا. آپ نے 3 دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی. آپ کے انتقال کے بعد وہ سبق نہیں رہا. اب پورے رمضان لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی. امام بخاری یہ آخری روایت لا رہے ہیں. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے. اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے تھے. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے 5 نام ہیں. ذہن نشین کرو. ایک نام ہے اس کا صلاۃ التراویح, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد, اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل, ایک نام ہے اس کا قیام رمضان, اور ایک نام ہے اس کا صلاۃ اللیل. یہ 5 نام ہیں. صلاۃ التہجد, قیام رمضان, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التراویح. یہ ایک ہی حقیقت کے 5 نام ہیں. اب روایت دیکھیے, سوال دیکھیے. حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں. کئی فقرات صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان کے اندر کتنی رکعت آپ پڑھتے تھے. سوال رمضان کی نماز کا ہے, رات کی نماز کا. جواب حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت, کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام بخاری نقل کر کے فقہاء کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید اگر ایک سوال کر رہا ہے فائدے کے لیے 2 جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی. حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ایک تو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ 11 رکعت تھی, دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے, اس لیے کہ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے اور رمضان میں وہی تراویح ہے. اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے آپ. یصلی الاربعین, 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, 4 رکعت ایسے پڑھتے تھے, مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی, مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی. ثم یصلی الاربعین, پھر 4 رکعت پڑھتے. مت پوچھ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی, مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھی. ثم یصلی ثلاثا, پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. طریقہ بھی بتا دیا, 4 4 8 اور 3 11. یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, ثم یصلی اربعا, پھر 4 پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, ثم یصلی ثلاثا, 4 4 8 3 11, کل 11 رکعتیں اس طرح پڑھتے تھے. 4 رکعت کیسے پڑھا جائے, ایک ساتھ نہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنی مثنی, رات کے بعد 2 رکعت ہے. ایک حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے, لہذا 2 رکعت کے بعد تھوڑا آرام کرو, پھر 2 رکعت کرو, پھر اس کے بعد 2 رکعت کرو, پھر اس کے بعد 2 رکعت کرو. یہ 4 رکعتیں ہو گئی. اس کے بعد 3 رکعت اور پڑھ لو, چاہے وہ 3 رکعت وتر 2 سلام کے ساتھ پڑھ لو یا 1 سلام کے ساتھ پڑھ لو, جائے. یہ
8 3 حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے بخاری شریف کی شرح کی ہے فتح الباری کے نام سے جو کئی جلدوں کے اندر ہے، انہوں نے تعداد رکعت جو 11 ہے اس حدیث میں اس کی حکمت بیان کر رہی ہے. اللہ وہ حکمت حاصل ہے. یہ 11 رکعت تراویح کی جو نماز ہے یہ دن کی نماز ہے یا رات کی؟ رات. دن میں فرض نمازیں کتنی رکعت گنو؟ فجر چھوڑ دو بھی 4 رکعت ظہر کی فرض، 4 رکعت عصر کی فرض، 3 رکعت مغرب کی فرض. 4 4 8 اور 3 11 11 ہوگی. تو دن کی جو نمازیں فرض ہے وہ 11 ہے. لہذا رات کی جو نماز تہجد ہونی چاہیے وہ اس کے مقابلے میں 11 ہی ہونی چاہیے. لہذا رات کی نماز بھی اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ 11 ہی پڑھو، اس لیے کہ دن کی نمازیں بھی فرض جو ہم نے تیرے اوپر کی ہے وہ بھی 11 ہی ہے، 11 رکعتیں ہی ہیں. لہذا تو تراویح کی نماز 11 ہی رکعت پڑھو. اب ایک آدمی سوال کر سکتا ہے کہ 2 فجر، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعت پڑھی ہے. وہ 13 رکعت کیسے ہوگی؟ 11 رکعت پڑھنے کے بعد جب فجر کا ٹائم ہو جاتا تھا بلال اذان دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کے پھر دائیں طرف کو لے جاتے. تو لوگ یہ سمجھے کہ 11 اور 2 13، وہ 2 جو ہے وہ فجر کی 2 سنت ہے. لہذا فجر کی 2 سنتیں ملا لو تو 13، اور یہ 2 فرض کی نماز ان 11 کے ساتھ ملا تو کل رکعتیں 13 ہو گئی. 13 13 یہ حکمت بتائی ہے حضرت